من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وقال الله تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ محمد کی ایک آیت تلاوت کی گئی. چونکہ یہ ایک اہم اور پیچیدہ مسئلہ ہوتا ہے کہ خطبہ جمعہ میں ماحول کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے، تقاضے کو دیکھتے ہوئے کس سبجیکٹ کی ضرورت ہے، کس موضوع کی ضرورت ہے، اس ٹاپک کو تلاش کر کے لوگوں کی اس پیاس کی تسکین کرنا، بجھانا، یہ ایک اہم مسئلہ ہوتا ہے خطیب کے لیے. بہرحال بہت جلدی کوئی بھی شخص کسی علاقے کی اور کسی علاقے کے لوگوں کی نفسیات کو، مزاج کو نہیں پرکھ پاتا. پھر بھی اللہ کی توفیق سے جو میں سمجھ پایا کہ اس موقع پر کس موضوع کی، یہاں کے ماحول اور لوگوں کے حالات کو دیکھتے ہوئے جس موضوع کی ضرورت ہے، وہ میرے علم میں اللہ کی توفیق سے یہ بات آئی کہ استغفار ایک عبادت بھی ہے اور استغفار ہمارے مسائل کا حل بھی ہے، اور استغفار اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہمارے مقام اور مرتبے کی افزائش کا ایک سبب بھی ہے. انشاءاللہ اس موضوع پر ہم قرآن و سنت کی روشنی میں بات کریں گے. سب سے پہلی جو آیت تلاوت کی گئی، اللہ رب العالمین کا ارشاد فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. سب سے پہلے تو توحید کا علم حاصل کرو، لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرو. کیوں حاصل کرو؟ کیونکہ بغیر اس علم کے تم اس کے تقاضے پورے نہیں کر سکتے. یہ لا الہ الا اللہ کا جو اقرار آپ کرے ہو، کہ کر چکے ہو، اور اس اقرار کی بنیاد پہ آپ یہ سمجھتے ہو کہ آپ جنت کے حقدار ہو چکے ہو اور جہنم سے آپ بچنے والے ہو چکے ہو، تو کیا سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کا علم حاصل ہے؟ کیا اس کا علم تم کو ہے؟ تم جانتے ہو کہ یہ لا الہ الا اللہ کا اقرار تم سے اب بہت سارے تقاضے کرتا ہے، بہت ڈیمانڈز کرتا ہے، اب بہت ساری باؤنڈنگ کرتا ہے، پابندیاں لاتا ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا. تو توحید کا، لا الہ الا اللہ کا علم نہایت ہی اچھے طریقے سے حاصل کرنا لازمی اور ضروری ہے. دوسری بات اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائی وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ. اس علم حاصل کرنے کے ساتھ، اس کے تقاضے پورے کرنے کے ساتھ حقیقی معنوں میں کیا بات ہے؟ یہ امت کی تعلیم کے لیے ہے کہ کیا توحید کے تقاضے آپ پورے کر سکتے ہیں؟
کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے لا الہ الا اللہ کے تقاضے پورے کر دیے، میں نے اللہ کی توحید کا حق ادا کر دیا، کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی، کوئی کھوٹ نہیں آیا میری پوری زندگی میں نے اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کی توحید کا حق ادا کر دیا، یہ دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے حکم دیا واستغفر لذنبک، اس لا الہ الا اللہ کے تقاضے کا حق تم سے ادا نہیں ہو سکتا، اس کو پوری جان لگا کر، پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا کر کوشش کرو کہ لا الہ الا اللہ جو تقاضے تم سے کرتا ہے ان تقاضوں کو تم پورے کر دو، لیکن پھر بھی تم سے کمیاں ہوں گی، پھر بھی تم سے کوتاہیاں ہو جائیں گی، اللہ کا حق تم سے ادا نہ ہو پائے گا۔ لہٰذا کیا کرو، واستغفر لذنبک، اللہ سے اپنے گناہوں کا استغفار کرو، معافی مانگو کہ اللہ جو کمیاں ہم سے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے نہیں ہونا چاہیے، ہم سے تیرے بندے ہونے کی حیثیت سے ہم سے جو کوتاہیاں نہیں ہونی چاہیے وہ بھی ہم سے ہو جاتی ہیں، لہٰذا اے اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے۔ اس کے بعد کیا حکم دیا؟ یہی اصول آپ نماز میں بھی دیکھیے، نماز آپ نے پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد آپ استغفر اللہ کیوں پڑھتے ہیں؟ کیا نماز پڑھنے میں آپ نے نماز کا حق ادا کر دیا؟ دراصل نماز کا جو حق ادا ہونا چاہیے وہ حق ادا نہیں ہو پاتا، لہٰذا اسی لیے نماز کے فوراً بعد اس کوتاہی پر استغفر اللہ پڑھا جاتا ہے کہ نماز کا جیسا حق ادا ہونا تھا ہم سے نہیں ہو پایا، ہم نے اس بندگی کا حق ادا نہیں کر پایا، لہٰذا نماز کے اندر جو کمیاں کوتاہیاں ہم سے ہوئی، اے اللہ اس کو معاف کر دے، اے اللہ اس کو معاف کر دے، اے اللہ اس کو معاف کر دے۔ اور پھر بارہا یہ چیز ہے کہ اللہ رب العالمین مسلم کو خود غرض نہیں بناتا۔ اس کے بعد کیا حکم ہے؟ اپنے اکیلے کے لیے نہیں، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اب یہ استغفار تم تمام مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی کرو، ان کے لیے بھی معافی مانگو، ان کا بھی بھلا چاہنے والے بن جاؤ، اپنا اکیلا فائدہ دیکھنے والے مت بنو۔ تو دو باتیں پتہ چلی، ایک تو لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرنا، اس کے تقاضے پورے کرنا، اور اس تقاضے میں چونکہ کمیاں کوتاہیاں انسانیت کی وجہ سے، انسان کمیوں کا پتلا ہے، انسان کوتاہیوں کا ایک پتلا ہے، لہٰذا اس سے کمیاں ہوتی ہی ہیں، غلطیاں ہوتی ہی ہیں، ان غلطیوں پر اللہ سے مغفرت مانگتے رہنا، اور اپنے تمام مومن بھائیوں اور بہنوں کے لیے بھی اللہ رب العالمین سے مغفرت مانگتے رہنا۔ آئیے اس کے بعد سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العالمین کے ارشاد ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے جو انعام یافتہ بندے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ان کی صفات میں سے ایک صفت کیا بیان فرمائی؟ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جاتا ہے جو اللہ کو پسند نہیں، او ظلموا انفسهم، یا پھر یہ اپنے نفس پر، اپنی جان پر کسی طرح کا ظلم کر بیٹھے ہیں۔ یہ ظلم کیا؟ یعنی اللہ کی نافرمانی ان سے ہو جاتی ہے، کوئی گناہ ان سے ہو جاتا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، فوراً کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں۔ جیسے ہی یہ احساس ہوا کہ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی، ہم سے کوئی بے حیائی کا کام ہو گیا، ہم سے کوئی گناہ کا کام ہو گیا، کہیں ہمارا رب اس بنیاد پہ ہم پر غضبناک نہ ہو جائے، غصہ نہ ہو جائے، فوراً اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں۔ فاستغفروا لذنبهم، اور اللہ سے اپنے اس گناہ کی معافی مانگنے لگتے ہیں، گڑ گڑانے لگتے ہیں کہ اللہ غلطی ہو گئی، اس غلطی کو معاف فرما دے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ نساء کے اندر وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، اور یہ وہ لوگ ہیں، اللہ نے اپنے پیاروں کی بات کی کہ یہ وہ لوگ ہیں، اور انسان کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ کل بنی آدم خطاء، ہر آدم کی اولاد سے خطا تو ہوتی ہی رہتی، لیکن بہترین خطا کار وہ ہیں جو فوراً توبہ کر لیتے ہیں،
توبہ گناہ پر اڑے نہیں رہتے، اپنے گناہ کے بعد دلیری سے گھومتے نہیں ہیں، بلکہ اللہ سے فوراً معافی مانگتے ہیں کہ غلطی ہو گئی۔ یہاں بھی اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے گناہ ہو جاتا ہے یا اپنی جان پر یہ کسی طرح کا ظلم کر لیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ثم يستغفر اللہ، فوراً اللہ سے اپنی اس خطا کی مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں، معافی کا تقاضا کرتے ہیں۔ یجد اللہ غفور الرحیم، اور اللہ رب العالمین کی ذات ایسی ہے کہ جو غفور بھی ہے اور رحیم ہے، گناہوں کو معاف کرنے والی ہے اور رحم کرنے والی ہے۔ یہ ایسے لوگوں کے لیے جو فوراً اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں۔ تو یہ صفات بیان کی گئی۔ ایک چیز تو کیا کہ آپ سے بندگی کا حق ادا نہیں ہو سکتا، لہٰذا بندگی میں جو کوتاہی، مان لیجئے گناہ آپ کو پتہ نہیں چل رہے ہیں کہ ہم سے یہ خطا ہوئی، لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ آپ سے اللہ کی بندگی کا حق ادا نہیں ہو رہا، یہ بھی ایک غلطی ہے۔ لہٰذا غلطیوں کا پتہ چلنا یا نہ چلنا یہ الگ بات ہے، لیکن مومن کی شان کیا ہے کہ وہ گناہوں سے استغفار کرتا رہتا ہے، توبہ کرتا رہتا ہے، معافی مانگتے رہتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ایک خاص موقع کی بات کی طرف اشارہ کر کے اسپیشلی کہا کہ خاص جو عبادت ہے، عبادت کا خاص موقع ہے، دعا کی قبولیت کی جو خاص گھڑی ہے، رات کا آخری حصہ، اس ضمن میں اللہ رب العالمین نے سورہ زاریات کے اندر فرمایا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، رات کے آخری حصے میں اٹھ جاتے ہیں، سحری کے وقت اٹھ جاتے ہیں۔ ابھی رمضان میں الحمدللہ ہم سحری کے بہانے سے اٹھ جاتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ امت مسلمہ میں کم ہی خوش نصیب ایسے ہوں گے جو کھانے پینے کے معاملات سے فارغ ہونے کے پہلے یا فارغ ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی کی اپیل کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں معاف فرما دے۔ بقیہ سال بھر کی تو بات الگ ہے۔ لہٰذا کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ اس موقع پر جب اللہ خاص طور سے کم از کم رمضان میں سحری کے بہانے آپ کو سحر کے وقت اٹھا رہا ہے، اس موقع پر اپنے گناہوں کو یاد کرو اور اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت کرواؤ، معافی کرواؤ۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے بندوں کی یہ صفت بیان فرمائی کہ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، یہ میرے وہ پیارے اور لاڈلے ہیں جو سحری کے وقت کیا کرتے ہیں؟ مجھ سے اپنی خطاؤں کی معافی کی بھیک مانگتے ہیں۔ اور دیکھیے جتنے بھی انبیاء آئے انہوں نے اپنی اپنی قوم کو استغفار کی تلقین کی۔ سورہ نوح کی طرف جب آپ جائیں گے تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کن الفاظ میں یہ بات فرمائی، کیا کہا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تم اپنے رب سے مغفرت کی بھیک مانگو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بے شک وہ بہت زیادہ مغفرت کرنے والا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ لہٰذا اس کی معافی سے نا امید مت ہو جاؤ، بلکہ تم نے جو بھی کر لیا اپنی زندگی میں اب کیا کرو؟ اللہ کی بارگاہ میں اپنی معافی کی درخواست لگا دو، اس سے ریکویسٹ کرو، اس سے اپیل کرو، اس کے سامنے گڑ گڑاؤ کہ اللہ ہماری خطاؤں کو، لغزشوں کو معاف فرما دے۔ اللہ اگلی آیت میں اسی سورہ نوح کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کر کے آگے فرمایا کہ انہوں نے کہا اگر تم ایسا کرتے ہو، اگر تم اللہ سے اپنے مغفرت کی بھیک مانگتے ہو، اپنے گناہوں کی، خطاؤں کی معافی کی ریکویسٹ کرتے ہو، تو اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، تم سے، تمہارے لیے آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا، اور اسی بارش پہ آپ کی روزی روٹی ڈیپینڈ ہے۔ روزگار جو ڈیپینڈ ہے وہ پورا کا پورا کسانی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ کی کھیتی اچھی ہے تو آپ کے بقیہ سارے کاروبار اچھے ہوں گے۔ اگر کسان کے پاس پیسہ ہے تو مارکیٹ میں پیسہ ہوگا، اگر کسان کے پاس نہیں ہے تو مارکیٹ میں بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اگر یہ صفت پیدا ہو جائے گی، کون سی صفت، کون سی خوبی؟ اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنے کی، تو اللہ رب العالمین یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے تمہارے لیے بہترین بارش برسائے گا، نفع بخش بارش برسائے گا۔ اور پھر آگے فرمایا وَيُمْدِدْ یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ لَهُ بَنِينَ، اور تمہارے لیے
تمہارے لیے جو ہے مال اور اولاد، ایسا مال تم کو دے گا جس مال سے تم فائدہ اٹھاؤ گے، اور ایسی اولاد تم کو دے گا۔ اولاد بھی کون سی؟ نرینہ اولاد، ایسے بیٹے تم کو دے گا، وہ بیٹے نہیں جو تمہاری ذلت کا سبب بن جائیں، جو تمہارے نافرمان بن جائیں، جو تمہاری ذلت اور رسوائی کا سبب بن جائیں۔ یا ایسا مال نہیں دے گا، ایسا پیسہ نہیں دے گا جو ہے تو لیکن تمہاری ضرورت میں کام ہی نہیں آ رہا۔ بڑے بڑے لوگ پھنسے ہوئے ہیں، اربوں روپے ڈلے ہوئے ہیں اکاؤنٹ میں، لیکن جب مصیبتیں آئیں تو وہ پیسہ ان کے استعمال میں ہی نہیں آیا، ان کو فائدہ پہنچانے کے کام ہی نہیں آیا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، اگر تم اپنی یہ صفت بنا لو تو میں کیا کروں گا؟ ایسا مال دوں گا جو وقت میں تمہارے کام آئے گا، جس سے تم فائدہ اٹھاؤ گے، اور ایسے بیٹے دوں گا جن بیٹوں سے تم اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کرو گے، جو تمہارے فرما بردار ہوں گے، جن سے تم فائدہ اٹھاؤ گے۔ تو کیا بات پتہ چلی؟ استغفار سے دنیا کے اندر کیا فائدہ؟ آپ کا روزگار اچھا ہوگا، بارشیں اچھی ہوں گی، دنیا کے اندر زمین کے اندر سکون و اطمینان ہوگا، رزق کے معاملات، رزق کی فراوانی ہوگی، اور مال فائدے مند ملے گا، نفع بخش مال ملے گا، اور بیٹے بھی آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں گے، آپ کے نافرمان اور آپ کی ذلت اور رسوائی کا سبب والے نہیں ہوں گے۔ لہٰذا استغفار کی عادت ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اسی طرح سورہ نصر کی طرف آپ بڑھیے، اللہ رب العالمین نے جب اس بات کا ذکر فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب فتح آ جائے اور اللہ کی مدد آ جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ اس بات کو دیکھ لیں کہ لوگ فوج کے فوج آ کر کے اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، تو کیا فرمایا؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ بس جب آپ اس چیز کو دیکھ لیں تو کیا کریں؟ آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کریں، اس کی پاکی بیان کریں، اور اس کی تعریف بیان کریں، اور اپنے رب سے استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ یہ خاص طور سے اس سورے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اشارہ بھی دیا گیا ہے کہ اب آپ کی ذمہ داری، نبوت کا حق ادا ہو چکا، اب آپ کا دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے، لہٰذا اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جس کو یہ احساس ہو جائے کہ اب میرا دنیا سے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے، اس کو توبہ اور استغفار میں اور زیادہ کثرت کرنا چاہیے اور زیادہ زیادتی کرنی چاہیے۔ تو یہاں اللہ امی عائشہ بیان فرماتی ہے صحیح ابن خزیمہ کے اندر کہ جب یہ سورہ نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں میں اور رکوع میں اللہ کے اس حکم کی فرما برداری کے لیے آپ نے اس دعا کو پڑھنا اپنا معمول بنا لیا۔ کون سی دعا؟ سبحانک اللہم، اے میرے اللہ تو پاک ہے، ربنا، اے ہمارے رب، وبحمدک، تمام تعریفوں کا حقدار تو ہی ہے، اللہم اغفر لی، اے میرے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ یہ دعا آپ رکوع میں اور سجدے میں جب یہ آپ پر یہ سورہ نازل ہوئی تو اس کے بعد آپ نے یہ معمول بنا لیا کہ آپ اس دعا کو متواتر پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح دیکھیے سورہ انفال کے اندر اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ حضرت ابن عباس اور ابو موسیٰ رضی اللہ عنہم وغیرہ اور اس کے علاوہ اور دیگر کئی اسلاف اس سورہ انفال کی آیت سے یہ بات کرتے ہیں کہ اس آیت میں تمہارے لیے دو بات کی ضمانت ہے، دو بات کی گارنٹی ہے۔ ایک بات کیا ہے؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب تک اے نبی آپ ان کے بیچ میں رہیں گے، ان کے بیچ میں جب تک رہیں گے تو اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ تو یہ ضمانت تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رحلت فرمانے کے ساتھ ختم ہو گئی، لیکن ایک دوسری ضمانت، ایک دوسری گارنٹی جو قیامت تک کے لیے آپ کے ساتھ باقی ہے، وہ کیا ہے؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اور جب تک یہ اپنی خطاؤں پر، اپنی کوتاہیوں پر، اپنی لغزشوں پر اللہ سے معافی مانگتے رہیں گے، استغفار کرتے رہیں گے، اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ تو اللہ کے عذاب کو ٹالنے والی چیز، دیکھیے دنیا کے فائدے کی چیز استغفار، پچھلی آیتوں میں آپ نے جانا اللہ کے عذاب کو ٹالنے والی چیز یہ استغفار ہے، لہذا استغفار کی عادت ہمیں اس مہینے سے ڈالنا چاہیے اور آگے اس کو کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا طوبی لمن وجد فی صحیفۃ استغفارا کثیرا، ان کے لیے خوشخبری ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے جو
جو قیامت کے دن جن کے صحیفے پر، جن کے نامہ اعمال پر کثرت سے استغفار ہوگا۔ لہذا صبح و شام چلتے بیٹھتے اٹھتے ہماری عادت ہونی چاہیے کہ ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں۔ اسی طرح مسلم کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اِنَّهُ لَيُغَامُ عَلَى قَلْبِهِ فَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مِئَةَ مَرَّةٍ۔ کیا بات بیان فرماتے ہیں کہ کبھی میرا دل کی، کبھی میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرے دل کی حالت تبدیل ہو رہی ہے۔ اس کو قرآن کی آیت سے سمجھیے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ یضیق صدرک بما یقولون، کہ کیا بات بیان فرمائی کہ ہم آپ کو اس بات کی طرف دیکھتے ہیں کہ آپ کی یہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کی باتوں سے آپ کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، آپ کے دل میں دل کی کیفیت بدلتی ہے۔ یعنی جب آپ دعوت و تبلیغ کرتے ہیں، جب آپ مشن پہ کام کرتے ہیں تو لوگ تانے دیتے ہیں، لوگ تشنے دیتے ہیں، لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، اس سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں کہ اِنَّهُ لَيُغَامُ عَلَى قَلْبِي، میں کبھی دیکھتا ہوں کہ میرے دل کی حالت بڑی عجیب ہو رہی ہے، میری کیفیت خراب ہو رہی ہے، اندرونی کیفیت گڑبڑا رہی ہے، تو میں کیا کرتا ہوں فاستغفر اللہ عز وجل 100 مرہ، میں اللہ کی بارگاہ میں 100 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں۔ یہاں ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ جب ہمارے حالات ایسے ہوں، ہم جو کام کرنا چاہ رہے ہیں وہ کام نہیں کر پا رہے ہیں، جو کام کرنا چاہ رہے ہیں مشن میں وہ کام نہیں ہو پا رہا، تو ہم کیا کریں، اس کام کے ہونے کی دعا کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ جائیں اور کم سے کم 100 مرتبہ استغفار کریں، کم سے کم 100 مرتبہ کہ اے اللہ وہ کون سی خطائیں ہیں، وہ کون سی لغزشیں ہیں، وہ کون سی غلطیاں ہیں جو میری اس مشن کے آڑے آ رہی ہیں، جس کی وجہ سے میں کامیاب نہیں ہو پا رہا، جس کی وجہ سے میں فائٹ نہیں کر پا رہا، جس کی وجہ سے میں کمزور پڑ جا رہا ہوں، اور جو طاقتیں اس مشن کے خلاف ہیں وہ طاقتیں زیادہ پاورفل ہو جا رہی ہیں، وہ طاقتیں زیادہ مضبوط ہو جا رہی ہیں۔ تو کیا ضرورت ہے، صرف اس بات کی ضرورت نہیں ہے کامیابی کے لیے کہ آپ دوسروں کو دوست دیتے رہیں، بلکہ قرآن اور سنت سے یہ طریقہ اخذ کیجئے، یہ طریقہ لیجئے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس دعا، اس کام کی کامیابی کے لیے، اس کام کے ہونے کے لیے دعا کرنے کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنی عاجزی کو پیش کر دیجئے، اپنے ناکارہ پن کو پیش کر دیجئے کہ اللہ میں کچھ نہیں ہوں، میں کمیوں، خطاؤں اور کوتاہیوں کا پتلا ہوں، پروردگار اعلیٰ پتہ نہیں کون سی غلطی میرے اس مشن میں آڑے آ رہی ہے، میری خطاؤں کو معاف فرما دے، میری غلطیوں کو معاف فرما دے اور مجھے اس مشن میں کامیابی عنایت فرما دے۔ اسی طرح ایک بات ذہن پہ رکھ لیجئے کہ جس طرح عبادت کا معاملہ ہے، نماز پڑھنے والا تو نماز پڑھتا ہے، لیکن بہت سارے ایسے نمازی ہوتے ہیں کہ ان کی نماز ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ تو حسن بصری اور بعض اسلاف کہتے ہیں استغفار ما یحتاج الی الاستغفار، کہ بعض لوگوں کا استغفار ایسا ہے کہ وہ خود استغفار کا محتاج ہے، بعض لوگوں کی توبہ ایسی ہوتی ہے کہ وہ خود توبہ کی محتاج ہے، یعنی ایسی توبہ کہ ایسی توبہ بھی توبہ کی محتاج ہے کہ ایسا میں استغفار کر رہا ہوں، اس پر میں اللہ سے استغفار مانگوں، کیا کہ اس کا حق ہی ادا نہیں ہوتا۔ نماز ایسی کہ اس نماز کے لیے معافی، منہ پر مار دینے منہ پر مار دی جانے والی نماز۔ اسی طرح استغفار کا حق دل سے ایسا رسمی نہیں کہ ایک مشین دبا دیے اور تاگے بننے والی مشین کی طرح ٹک ٹک مشین چلنے لگی، نہیں، بلکہ زبان کے ساتھ آپ کی دل کی حاضری ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے دل کی دعا کو، ایسے شخص کی غافل دل کی دعا کو کیوں کر قبول کرے گا جس کا دل غافل ہے، زبان چل رہی ہے استغفر اللہ پتہ ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی زبان کیا بول رہی ہے، اس کا دل کاروبار میں، بزنس میں لگا ہوا ہے، یہ چیز نہیں۔ اللہ کے ہاں کوانٹٹی کی ڈیمانڈ نہیں ہے، کثرت کی، بہت زیادہ تعداد کی ڈیمانڈ نہیں ہے، اللہ رب العالمین کو کوالٹی کی ڈیمانڈ ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کے اخلاص کو دیکھتا ہے، اللہ رب العالمین آپ کی نیت کو دیکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جب آپ استغفار پیش کریں تو آپ کے سامنے آپ کے گناہوں کا پلندہ کھلا ہوا ہونا چاہیے، اس پر شرمندگی کا احساس ہونا چاہیے۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں اپنی کوتاہیوں کو سامنے رکھ دیں، اپنی کمیوں کو سامنے رکھ دیں، اے اللہ تیری بندگی کا حق ہم سے ادا نہیں ہو پا رہا جیسا ہونا چاہیے، تیری توحید کا حق ادا نہیں ہو پا رہا جیسا ہونا چاہیے، تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہو پا رہا جیسا ہونا چاہیے۔ اپنی تمام کوتاہیوں کو سامنے رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے پھر استغفار پڑھیے اور معافی مانگے کہ اللہ میرے گناہوں کو، خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کرنا چاہیے، والدین کے لیے اور مومنین کے لیے بھی مغفرت کی دعا مانگنا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ
اگر آپ دنیا میں، اور ایک اہم بات اور بتا دوں کہ نیک اولاد کی صفت یہ ہے، آپ نیک ہیں کہ نہیں اس کی پہچان کیا ہے کہ آپ اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں کہ نہیں۔ نیک ہونے کی پہچان ہے، اگر آپ نیک ہیں تو والدین کے لیے اپنی مغفرت کے ساتھ اپنے والدین کی مغفرت کی دعا ضرور کریں۔ اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ اگر دنیا میں ہیں تو بھی ان کے لیے فائدہ، اور اگر وہ دنیا سے جا چکے ہیں، قبر کے اندر ان پر عذاب ہو رہا ہے تو ان کے عذاب کو ہلکا کر دیا جاتا ہے یا ختم کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ انعام میں ہے تو ان کے انعام کو اور بڑھا دیا جاتا ہے، ان کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں، اور وہ اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے درجے کو کس وجہ سے بلند کر دیا گیا۔ ان کو بتایا جاتا ہے کہ تیری اولاد نے دنیا میں تیرے لیے مغفرت کی دعا کی، تیری اولاد نے دنیا میں تیرے لیے استغفار کیا، اس کی وجہ سے ہم نے تیرے عذاب کو ہلکا کر دیا، یا تیرے عذاب کو ختم کر دیا، یا تیرے درجات کو جنت کے اندر بلند فرما دیا۔ یہ استغفار کا اتنا بڑا فائدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار اعلیٰ ہمیں استغفار کو حقیقی معنوں میں اپنے دل کی گہرائی سے خالص نیت کے ساتھ اس کو پڑھنے والا، عمل کرنے والا بنا دے۔ الہ العالمین اس مبارک ماہ میں ہماری توبہ کو قبول فرما لے، ہمیں سچی اور مخلص توبہ کی توفیق نصیب فرما دے، سچے استغفار کی توبہ نصیب فرما دے، اور ہمیں کثرت سے استغفار کرنے والوں میں شامل فرما لے، ہمارے دنیا اور آخرت کے مسائل حل فرما دے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔